بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا، اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی جہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے بچوں کو کھلا پلا کر شوہر کی فرما برداری کرے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹے ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم چادر کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے بچوں کو کھلا کر شوہر کی فرمانداری کر کے سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بچ جائیں، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت جوان ہو جائے جب سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت فضل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا چرے۔ مشکات المصابی کی روایت ہے کہ جب تک ایک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے کان سے اوپر بھی نہیں جانتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلد راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیبوں سے زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا، وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان کے چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر، خوبصورت ہو کر، بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہروں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسے انسان کے کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جن کو کہا گیا ہو کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، اور ضد کرتا ہے یہ مسلمان کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعائے اخلاص بھی کر دی، اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات ہے نہیں کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا اور کوئی نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا، تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، پڑھے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، یہ بھی میرا پیارا بھائی پڑھائے مسلمان، اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے 1 نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک ہیں۔ یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے میں کیوں اس طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھتے ہیں کہ ہم ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے تقویٰ کی تعریف بھی تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس صحیح مت کی وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔